بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم سنیں گے، اس وجہ سے نہ اپنے شوہر کی سنتے ہیں، نہ سسرال کی پہلے سنتے ہیں، نہ ماں باپ کی سنتے ہیں۔ وہ بولنے سے پہلے ہم بول پڑتے ہیں، کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہے، کیونکہ بنایا گیا ہے ویسا ہم کو۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن اس کے بعد قلب کے بعد کیا آتا ہے؟ آپ لوگ کوئی یاد نہیں کرے؟ میں شو کے لیے کر رہی ہوں درس سے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، وہ علم نہ دے۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اللہم انی اعوذ بکا، میں پناہ مانگتی ہوں، من علم لا ینفع، جو نفع نہ دے وہ علم مجھے نہ دے۔ ٹھیک ہے؟ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، ایسا دل نہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، کوئی نفس ہمارا مطمئن ہوتا ہے ہر چیز سے، اور ہونا اور ہونا اور ہونا، ہمیں ایسا نفس نہ بنا۔ اس کے بعد وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسی دعا نہ میں مانگوں جو قبول نہ ہو۔ یاد نہیں کرو گے؟ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گی انشاءاللہ میں خاموش رہوں گی، آپ بولیں گے شروع میں۔ ٹھیک ہے؟ آپ سجدے میں پڑھتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی، مجھے سیدنا کہنا ہے نہیں کہنا ہے؟ کیوں کہنا ہے؟ کسی نے مجھے پوچھا تھا فون کر کے، اب مجھے میسیج آیا تھا، آپ سیدنا کیوں کہتی ہو؟ دوسرے نہیں کہتے ہیں سیدنا، نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہنا ہے سیدنا؟ سردار، میرے اسٹوڈنٹس نہیں بولیں گے، خاموشی کریں گے مہربانی، صرف بیت المال کے بولیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نازل فرما۔ سردار نہیں ہے کیا وہ؟ ٹاپ ہیڈ نہیں ہے کیا وہ؟ امام نہیں ہے وہ؟ امام الانبیاء نہیں ہے وہ؟ سمجھ نہیں ہے ہم کو کیا بولتے ہیں، اس لیے میں ہر چیز سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سید کا معنی امام، سردار۔ ٹھیک ہے؟ درود کیسے پڑھوں؟ سید بول سکتی ہوں یا یہ حدیث میں نہیں ہے، بدعت ہے، ایسا کچھ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
مجید. الحمدللہ وکفا باللہ. مطلب کیا اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام شکرانہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وکفا باللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ. کوئی اور کافی ہے میرے لیے؟ ضرورت ہے آپ کو کسی کی؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کافی ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بعد کل سب نے وعدہ کیا ہے جو گھر پہ آتے ہیں درس القرآن پہ. تھرسڈے کی دن آپ کو بیان نہیں بھیج سکی، پڑھ رہی تھی میں، معافی چاہتی ہوں. آج یا کل بھیجوں گی انشاءاللہ. وعدہ کیا ہے سب نے قرآن کریم کم از کم 2 لائن روز معنی سے پڑھیں گے، سمجھیں گے. معنی کے بغیر قرآن ہم نہیں پڑھیں گے. رواں سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ہم سیرت النبی کر رہے تھے. شروع کرتی ہوں آغاز درود و سلام کے ساتھ. ہم نے شروع کر رہے ہیں سیرت النبی. جو نئے ہیں آپ سب کے لیے ریویژن جب تک میں کرتی رہوں گی، تھوڑا تھوڑا کرتے آگے بڑھوں گی. ہم نے شروع کرے تھے ابو الآدم، آدم علیہ السلام کے باپ. آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، ابو المحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ اسٹارٹ کرو. ادریس علیہ السلام. اس کے بعد 3 فلور کی کشتی کون بنائے تھے؟ ابھی بھی یاد نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام. نمبر 4 ہود علیہ السلام. نمبر 5 نکیل پکڑے تھے اونٹنی کی کون؟ صالح نبی. سب بولنا میں. 5 صالح نبی. نمبر 6 لوط علیہ السلام. نمبر 7 بھول گئے 7ویں آسمان پہ کون تھے؟ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے. سب خاموشی اختیار کریں. آداب کے بغیر دین نہیں ہے. آداب کے بغیر وہ مومن نہیں ہے. آداب. کسی نے کہا تھا مجھے، کوشچن آیا ہے آج مجھے، میں جواب میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے دینا چاہتی ہوں. کسی نے پوچھا ہے محفل میں کیا درود تم کہتے ہو، ذکر الہی میں بیٹھو، یہ کہیں حدیث میں لکھا ہے کیا؟ آپ ہر چیز کو حدیث میں کیوں پوچھتے ہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں پوچھتے؟ صرف حدیث میں کیوں پوچھتے ہیں، قرآن میں کیوں نہیں پوچھتے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، کیا حدیث میں لکھا ہے آپ بال کھلے رکھ کے جائیں؟ آپ پہلے حدیثی ہیں نا؟ آپ کی حدیث میں لکھا ہے کہ آپ شادی میں جا کے برقع نکال کے ایسے گھومتے پھریں؟ آپ پہلے حدیث ہیں؟ آپ پہلے حدیث ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ کو شادیوں میں ہلدی کرنا؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ حدیث میں مجھے پوچھا گیا، میں آپ کو جواب دیتی ہوں. مجھے انگلی کرنے کی عادت سب کی گئی نہیں ہے، جائے گی نہیں، موت تک ہوتا رہے گا. میں جواب برابر قاعدے کا دیتی رہوں گی انشاءاللہ. کیا حدیث میں لکھا ہے کہ آپ شکرانہ کریں؟ کیا حدیث میں لکھا ہے برتھ ڈے کریں؟ کہ اہل حدیث تم کہتے ہو اپنے آپ کو، ہر بات حدیث کو چل رہے ہو؟ سورہ جمعہ کھول کے دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز جیسے فارغ ہو گئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں رکھو اپنے آپ کو، ہمیشہ ذکر میں رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، جنت پاؤ گے. ہمیشہ اگر ذکر میں رہو گے. میں کہتی ہوں منہ بند کر کے نہیں بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کچھ تو بولتے رہو. بولتے ہیں باجی ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، بیان نہیں سن پائیں گے. بیان نہیں سنو. ایسا محفل وہ قبرستان ہوگا جہاں پہ ذکر الہی نہیں ہوگا. اگر ذکر نہیں ہوگا میں قبرستان میں کیوں بیٹھوں؟ میں ذکر نہیں کروں. اب نماز پڑھتے ہیں، مقتدی بھی امام بھی، دونوں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے. پڑھتے ہیں نا؟ وہاں کیوں نہیں بولتے امام صاحب ہم نہیں پڑھ سکتے، یا سنیں یا پڑھیں؟ اپنے آپ سے دین بنا کے قسطوں میں تقسیم نہ کریے گا. سامنے والا اگر علم جانتا ہے تو ہی کچھ بولتا ہے، علم کے بغیر وہ بولے گا نہیں. اتنا سب بولتا ہے، وہ بات نہیں جانے گا علم جاننے والا. بسم اللہ تعالی آپ یاد رکھیے، ہر بات کچھ بھی بولو یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر میری بات کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو.
قرآن کی بات کو لے لو. اب قرآن کے اندر کی بات, کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے, ذکر کرو ذکر کرو. آپ نے خود اپنے آپ کو ایک بار کبھی خاموش رہ کے کہا, پل بھر کے لیے بھی مجھے غافل نہ کر تجھ سے, پلک جھپکنے دیر بھی غافل نہ کر یا رب مجھے تجھ سے, میرا دل غافل ہو گیا. اللہم رحمتک ارجو, یہی ہے وہ جو آپ نے پڑھا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِ لِشَانِ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. تو آئندہ اسے حرکت نہ کریں. میں وہاں نہیں جاؤں گی درس میں جب آپ ذکر کے بغیر بیٹھیں گے, مجھے آنا نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے خلاف میں آپ کو سکھاؤں گی, مجھے خود مارا جائے گا. پہلے آپ کو سزا نہیں دیں گے, پہلے مجھے سزا دیں گے. آپ بہنیں چاہتی ہیں مجھے سزا ملے, آپ بہنیں چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سر پھوڑے, آپ چاہتی ہیں کہ میں جہنم کو جاؤں. سب سے پہلے عالم کو جہنم کی آگ میں کوئلہ بنا کے جلایا جائے گا اگر وہ علم صحیح طریقے سے دین اللہ کا نہیں پھیلائے گا. تو آپ کو چھیڑا جائے گا. جہنم شروع ہوگی عالموں سے, یا ان کو جنت میں سب سے پہلے تاج نبیوں کے بعد سب کے بعد تاج پہنایا جائے گا. آپ ڈیسائیڈ کر لیں علم, آپ ضرورت نہیں پورے عالم بننے کی, جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ آگے پہنچا دینا. صحابہ کرام کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تھی, کوئی ڈگری ہوتی تھی, کوئی لمبا کورس ہوتا تھا, تو آپ کے پاس کیوں ڈگریوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ آگے پہنچا دیں جو آپ نے سیکھا ہے. بسم اللہ. تو ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے, ایک اسحاق علیہ السلام, دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ. اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, باقی پورے نبیوں کا ہم نے ذکر کر چکے ہیں. وہاں سے لیتے ہوئے آخری عیسیٰ علیہ السلام تک نبیاں آتے رہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اسماعیل علیہ السلام کے بچے 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 ہو گئے نا, بات یاد ہے نا, 12 بیٹے رہے, 10 ادھر ادھر ہو گئے, 2 تھے, قدار تھے, قدار سے نسل پھیلتی رہی, پھر عدنان تک ہم آئے تھے, پھر عدنان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 نسل ہم نے یاد کرنے کی بات کی تھی, یاد ہے نا آپ سب کو. بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن کعب, بن مرہ, بن کعب, بن لوئی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, اس کے بعد بن کنانہ. اس کے بعد آپ 3 یاد رکھ لو, کھول کے دیکھو, ہسٹری معلوم ہے, کھول کے 3 یاد رکھ لو. ان میں سے ہم نے بات کر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہم نے کلاب سے شروع کرے تھے, کتوں کا شکار کرتے تھے. قصی جو تھے وہ کعبۃ اللہ میں پورے قریشیوں کو لے کر آئے تھے. پورے قریشی, جب تک قریشی کوئی نبی کا خاندان, یہ ایک بچہ بھی وہاں پہ کعبے میں نہیں تھا, آپ لے کے آئے تھے. آپ کی ماں دوسری شادی کر لی تھی, مصر کو گئے تھے, مصر میں سے آپ آئے تھے واپس آ کے آپ نے یہاں شادی کیے تھے, حلیل کی بیٹی سے شادی کرے تھے. پھر آپ کو پورا کعبہ جو سسرال سے ملتا ہے نا, کبھی زبردستی کا بھیک مانگ کے نہیں, محبت سے, تو انہوں نے کعبے کی چابیاں دے دیے تھے, کعبے کی پوری کنجیاں دے دیے تھے, تو ان کے ہاتھ میں سب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو آپ لے کر آئے تھے, وہاں پہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے اس کے بعد بن عبد مناف آپ کو معلوم ہو گیا. ہاشم جو سورہ قریش میں آتا ہے, 2 سفر کرے تھے, سردی میں گرمی میں. سردی میں جاتے جاتے سفر میں انتقال ہو گئے تھے. یہ ایک بیٹا تھا سفید بالوں والا, یاد آ رہا ہے, یہ ایک بیٹا تھا سفید بالوں والا تھا. وہ جو ہاشم کے بھائی کو پتا چلا کہ ان کا ایک بچہ ہے. کس کا بچہ, کس کی بات کر رہی ہوں, کس کا بچہ, ہاشم کا بچہ. جلدی جا کے رکوں گی, اوکے. ہاشم کا بچہ تھا. تو پھر جاتے ہیں مطلب, ایک سواری میں جاتے ہیں اونٹ کے اوپر, تو سب نے کہا عبد المطلب آ گئے, یعنی کہ مطلب کا غلام آ گیا. کہاں, اس لیے نبی کے دادا کا نام کیا پڑا,
मुतल्लिब पड़ गया। अब्दुल मुतल्लिब का आपको मालूम हो गया, बहुत फयाज थे, खिलाते थे पहाड़ों पे चींटियों को। क्यों कह रही हूँ बार बार, ये लोग जो मेरे नबी पे इल्जाम उठाए हैं ना, वो इल्जाम को मैं और आप मिलके मिटाएंगे। जो काफर लोग कहते हैं इल्जाम को मिटाएंगे, आप काफर घराने से नहीं थे, अल्लाह की इबादत करते थे, साथ में जो शिर्क बिदअत जो हम करते वही वो करते थे। आज बात होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। हाशिम फिर वो बच्चे को लेके आए, बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब, वो बड़े मालूम है ना। उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने औलाद दिए। फिर आपको बशारत हुई कि याद है जुरहम कबीला, याद आ रहा है? बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे जुरहम कबीला आया था, उन्होंने लड़ाई हुई, बनु खज़ा 2 कबीलों में लड़ाई हुई, कुएं में डाल के हिजर अस्वद को और जमजम को बंद करके चले गए थे, अजल से बंद था। अब्दुल मुत्तलिब को बशारत होती है, बशारत सब पिछले इसमें आपको मालूम है, सब खोल के देख लेना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में भेज रही हूँ बैतुल माल का, तो उस पर देख लेना, शॉर्ट में ले जाऊं ताकि दिमागों में याद रहे, ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो अब्दुल मुत्तलिब वहां पे जाके खोलते हैं, जमजम मिल जाता है, हिजर अस्वद भी मिल जाता है। फिर उसके बाद वहां पे काबतुल्लाह को ढाने के लिए याद है ना, एक नया काबा बनाया था एक बादशाह ने, तो वहां पे हमारे सहाबा, अमीन नबी सहाबा तो थे नहीं तब, वहां के लोग, मक्के के लोगों ने जाके पेशाब करके आए थे, तेरा काबा पेशाब के काबिल का है, हमारे काबे को लग नहीं सकते। तो गुस्सा आके अब्राहा आया था, कितने हजार लाया था? 60,000, 6,000, 60,000 या 6,000, देख लीजिएगा जाके, ओके। लाया था उठाने के लिए, अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदों को भेजा था। सूरह फील याद है? सूरह फील यहाँ पे नाजिल हुई है। अबाबील के बारे में जो बाद में हुआ है, यहाँ पे नहीं हुई है, बाद में नबी के आने के बाद नाजिल हुई है, बताने के लिए किस्सा, समझे, एक किस्सा बताने के लिए। अबाबील का किस्सा आपको मालूम है? अबाबील तो फिर आपके ऊंट वगैरह वो सब आपको मालूम है। अब्दुल मुत्तलिब ने नबी सल्लल्लाहु, बेटे होते हैं इनके, कितने बेटे होते हैं? 10 बेटे होते हैं, इसमें से एक बेटा मैं कुर्बानी देता हूँ, नियत करते हैं। वो बेटे का नाम क्या है? कहाँ चले गए वापस, कहाँ चले गए वापस? अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे रहे, उनमें से एक बेटे को आप कुर्बानी देता हूं बोले, वो बेटे का नाम क्या है? वेरी नाइस, अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। कैसे हैं देखो, पूरे हीरोइनों के नाम मालूम, हीरोओं के नाम मालूम, पड़ोस में कौन रहता है भी मालूम, उसके बाप दादा भी मालूम, अपने हीरो को नहीं पहचाने। वो हीरो जन्नत में, आहा क्या शान होगी उस हीरो के, उसके फॉलोवर्स कैसे होंगे। अल्लाह हम सबको बना दे, हम सबको बना दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करने वाले बना दे, फॉलोवर्स बना दे, उनको चाहने वाले, उन पे चलने वाले बना दे, उनकी उम्मत में जमा कर ले, खास उनकी उम्मत में जमा कर ले, ठीक है, समझ में आ गया। अब्दुल्ला को कुर्बानी करने के लिए, जुबा करने के लिए नियत करे थे, फिर माने नहीं, आगे बढ़ जाती, किस्सा देख लो आगे पीछे का। फिर उसके बाद उनको पैदा होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब्दुल्ला जा रहे थे तिजारत को, इंतकाल हो गए, माँ हामिला हो गई, वो हमारी बीबी आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं कहना, आमीना ही कहना, बीबी आमीना। फिर उनसे पता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, याद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आपको याद है। फिर उसके बाद वो कौन थी जो दूध पिलाई थी माँ के बाद? सुवैबा ने दूध पिलाई थी। वे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अबू सलमा को भी पिलाया था। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, दाई हलीमा आई थी, दाई हलीमा आके लेके गई। वो जो किस्से हैं आप पुराने याद है, वो सब नहीं कहूंगी, वक्त नहीं है। जो नहीं सुने, नए लोग हैं, ग्रुप में नंबर दे दीजिएगा, ऐड कर ले, दोबारा इंशाल्लाह कल मैं भेजूंगी पार्ट 1 पार्ट 2 बैतुल माल का, ये पार्ट 3 हो रहा है आज, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर वहां पे दाई हलीमा के पास 2 साल तक बसेरा होता है। फिर उसके बाद वो देखती हैं बरकत, दूध बच्चे वगैरह, मजे ही मजे। हम बरकत छोड़ के बरकत पे ही आते हैं ना, हम क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? बरकत ही बरकत है, हमारी जिंदगियों में आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरकत की वजह से कहती हैं और 2 साल लेके जाती हूँ, और 2 साल लेके चली जाती हैं। चौथे साल में किस्सा होता है
کہ کوئی بچوں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کون سے بھائی بہن؟ بی بی آمینہ کے کتنے بچے تھے؟ بی بی آمینہ کے کتنے بچے تھے؟ ڈرتے کیوں ہیں بی بی آمینہ کے 4 بچے، تو نام بتاؤ 4 بچوں کا۔ بی بی آمینہ کے کتنے بچے تھے؟ کون کون ہیں؟ ایک ہی ایک رب کے، ایک ہی ایک ختم الانبیاء، ایک ہی بچہ پیدا ہوا نا؟ یا کتنے بچے آپ کو کوشچن رکھتی ہوں، آپ جا کے ڈھونڈ لیں۔ اوکے، آپ کا کنفیوژن آپ دیکھ لیں، میں نہیں کروں گی، آگے بڑھتی ہوں، بسم اللہ۔ اوکے، باپ انتقال ہو گئے پیدا ہونے سے پہلے، پھر بچے جو دائی حلیمہ کے بھائی بہن ہوتے ہیں بچے، وہ بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ چروانے جاتے ہیں، تو صدر ہوتا ہے لٹا کے، جبریل علیہ السلام فرشتے لٹا کر کیا کرتے ہیں؟ چیر کے دل نکال کے کون سے پانی سے دھوتے ہیں؟ زمزم سے۔ کاٹنے کی چھری کہاں سے لائے تھے؟ جنت سے۔ تش کہاں سے لائے تھے سونے کا؟ جنت سے۔ پانی اسپیشل دنیا میں ہمارے پاس ہے، اس لیے یاد دلا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ڈر جاتی ہیں، ڈرنے کے بعد پتا چلتا ہے، تو براہب بھی بتا دیتا ہے ان کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ ڈر جاتی ہیں، پھر لا کے بچہ واپس کرتی ہیں۔ ماں کی آغوش میں 2 سال رہے، 6ویں سال میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال میں ماں کا انتقال ہونے سے 1 مہینہ پہلے مدینہ منورہ کو جا کر رہتے ہیں۔ کہاں پہ؟ ننیال۔ ہاشم کہاں سے ہیں؟ مدینہ منورہ سے۔ ہاشم کی بیوی کہاں سے؟ سلمہ سے تو شادی ہوئی، مدینہ منورہ سے شیبہ جو لے کے آئے، بچہ گورا سفید بالوں والا بچہ، کہاں سے لائے تھے؟ مدینہ منورہ سے لائے تھے نا۔ ننیال نبی کا کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ ننیال کون سا ہے؟ مدینہ المنورہ۔ دیکھو اماں کے گاؤں میں چلے گئے میرے نبی۔ ننیال نبی سے نا محبت ددیال میں بھی ہے، جو حق ادا کرتے ہیں، دونوں ہیں الحمدللہ۔ تو ننیال میں آپ 1 مہینہ گئے، ماں کے ساتھ رہے، آتے وقت باپ کی مزار کے پاس ماں نے ملائے، راستے میں انتقال ہو گئے۔ ماں ننھے ننھے ہاتھوں سے، پتھروں کی جگہ ہے، پتھروں سے ماں کو دفنا کے بچہ آ گیا، باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں آ گئے۔ پھر عبد المطلب لے کے آتے ہیں، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے رہتے ہیں، قحط آ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ باقی معلوم ہے نا، جب پیدا ہوئے کعبے میں لے کے گئے تھے، دعا کرے تھے، طواف کرے تھے، کون؟ عبد المطلب۔ یہ سب یاد ہے آپ کو، ریویژن ہو رہا ہے آج، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد عبد المطلب، درود پڑھیے گا یا درود نہیں تو سوئیں گے ایسے؟ ابلیس بولے گا سلا دو، سو جاؤ سو جاؤ۔ آپ میں ہلچل کب آئے گی؟ جب جسم ہونٹ ہلیں گے، یس، ورنہ آپ کس محفل میں بیٹھ رہے ہیں؟ وہ محفل ہی نہیں ہے، فرشتے ذکر میں بیٹھے ہیں، فرشتے ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ذکر اللہ، اس کا مطلب کیا؟ اطمینان دلوں کو دیں گے، دلوں کو اطمینان، تطمئن القلوب، اطمینان دلوں کو ملے گا۔ آپ ذکر نہیں کرو، لعنت بھیجیں گے اللہ تعالیٰ۔ چہرے دیکھو کئی لوگوں کے، ذکر ہی نہیں، باتیں 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 باتیں، چہروں کو دیکھے لعنت رہتی ہے۔ ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے، چہروں پہ نور دے دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو انتقال ہو گیا ماں کا، آپ عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں۔ یہ سردار تھے کعبے کے، یہ کعبۃ اللہ، اور کعبۃ اللہ کے سامنے گدا نشی، ایسے گدا وہ لال رنگ کے ابھی بھی عرب میں بچھاتے ہیں، یاد ہے؟ ایک نالی ہے، تکے ہیں، بیٹھتے، میرے نبی اس پہ بیٹھتے تھے، سب منع کرتے، ہٹو ہٹو، چاچا منع کرتے، تو عبد المطلب نہیں، میرا بچہ شان والا ہے، کچھ بننے والا ہے، اس کو نہیں بٹھانا۔ میرے نبی اتنے چھوٹے سے ننھے سے جان نا، آپ وہ گدی نشین پہ بیٹھتے تھے، سردار۔ آج مجھے بتاؤ میں سید نہ کہوں، مجھے بتاؤ سید نہ کہوں، میری دوست نے بھی لڑائی کی تھی مجھ سے، سید نہیں کہنا، نہیں آپ کو پتا نہیں، میننگ نہیں معلوم ہے، سید کو جانو، سردار انبیاء ہیں۔
آپ نے امامت معراج میں کر کے دکھا دیا نا اللہ نے، سارے نبیوں کے امام. ایسے امام کی امت کیسی اچھی ہونی چاہیے، ہم لوگ پورے اچھے ہو جائیں، ان کو اتنا زیادہ محبت کریں کہ درود و سلام کہتے کہتے تھک جائیں، تھکتے تھکتے اسی میں مر جائیں. مشقت کبد مشقت سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، محنت کرنے کے لیے. ہونٹوں کو مٹھاس سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ذکر کریے گا بسم اللہ. تو ٹھیک ہے، عبد المطلب کے پاس رہے کتنے دن، کتنے رہے؟ 8 سال. کتنے بھائی؟ 8 سال 2 مہینے 10 دن رہے. پھر دادا کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد اب عبد المطلب کے بیٹے کون؟ عبد المطلب کے بیٹے کون؟ ابو طالب. بولو، ابو طالب نے لے لیے. اب سب مر گئے یہ تجارت پہ. نبی کا عمر سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 سال تک ہم آ گئے. پھر ابو طالب کے پاس رہے 12-13 سال کے تقریباً کے ہو گئے. 12 سال 2 مہینے اور ایکسٹرا دن کے ہو گئے. تو تجارت کو چاچا جا رہے تھے. دل اداس ہو گیا نبی کا، مجھے چاچا بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تجارت کیسی ہے، جا کے یوں آتے؟ ایسا نہیں بھائی، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 1 مہینہ رہنے کا. لمبے تھے تجارتیں، ایسے نہیں آج کے. حج کو بھی یوں جا کے 3 دن میں آ جاتے ہیں. کیا حج کر لیے، حج ہو گیا؟ یہ ایسا دور ہے، جلدی زندگی جلدی موت. آج کا دور ہے یوں زندگی یوں موت، یوں خوشیاں یوں غم. یہ دور میں ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو ابو طالب نے لے کے گئے آپ کو ساتھ میں تجارت کو. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دیکھنے کی خواہش کی. میں نے بھی بڑی خواہش کی تھی عربیوں کی شادی دیکھنے کے لیے. الحمدللہ میں نے کئی عربیوں کی شادیاں اٹینڈ کی، کیونکہ میں ہیئر ڈریسر تھی، میک اپ آرٹسٹ تھی. میک اپ عورتوں کو کرتی تھی، سمجھتی تھی عورتوں کو کرنا نیکی ہے. وہ عورت کتنے مردوں میں جائے گی، کتنے مرد دیکھیں گے، اتنا گناہ میرے سر آئے گا. میں نے قسم کھا کے وہ چیز چھوڑ دی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی آ کے بولیں گے، دلہن بولے گی آؤ مجھے میک اپ کرو، آپ میک اپ کرے ہو، آئی نو ٹو ڈو، میں کرتی ہوں. وہ کزن کو میں کروں گی، تجھے میں کروں گی. نہیں کرنا. اسٹیج پہ بٹھائیں گے بت کو بنا سجا کے، دلہن کو اتنا. انشاءاللہ یہاں پہ ایک آئے گا کوئی پروگرام، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بت کے جیسا پہنا اڑا کے دلہن کو بٹھا دیتے ہیں، اور دلہن کو سوار کے بیٹا کتنے مرد دیکھیں گے. دکھاؤ با دلہن کو، یوں دکھاؤ. فوٹوگرافر تو آنکھوں میں بٹھا لیتا ہے، سما لیتا ہے، آنکھوں سے دل میں سما لیتا ہے. اب کون سی حدیث میں ہے؟ آج چھوڑوں گی نہیں، میں آج چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ. کیوں باجی؟ آج نہیں چھوڑوں گی میں انشاءاللہ. کون سی حدیث میں ہے یہ؟ تم اہل حدیث ہو نا. اب بتاؤ جی. میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں قرآن اور سنت سے ہوں. قرآن کو بھی فالو کرو، حدیث کو بھی فالو کرو، دونوں کو بھی فالو کرو. چھوڑتے کچھ بھی بولو، کرتے دنیا کی غلاظت. دوسروں کو بولتے حدیث میں ایسے دین کو ٹھکرایا ہے. کوئی غلطی کرتا ہے تو دیکھ کر غلطی کو پیار سے صحیح کریں گے تو دین میں سب داخل ہوں گے. سب کو غلط، میں صحیح، میں صحیح، میں صحیح. میں کہتی ہوں میں سب سے بڑی گنہگار، آپ سب میں سب سے بڑی گنہگار ہوں. اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے. تو آپ شادی دیکھنے کی کوشش کریں. شادی ایسی نہیں ہوتی ہے، شادی میں نہیں ہوتا. سیٹ اپ ہوتا ہے، کپڑے باندھتے ہیں، پردے باندھتے ہیں، سب ہوتا ہے. سب تیاری ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیے. سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری شادی ہو کے پورے روانہ ہو گئے تو نیند کھل کے دیکھتے شادی ختم. دوبارہ کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برائی کا تنکا نہیں دکھایا ہے. ہم تو اتنے برائی دیکھ دیکھ کے روکتے نہیں ہیں. امر بن معروف نہی بن منکر. برائی کو دیکھو تو روکو. فار ایگزامپل میں کھڑی ہوں، کہیں میرا سینہ دکھ رہا ہے یا کہیں گلا دکھ رہا ہے، آپ اشارے سے پلیز پلیز باجی وہ سیدھا کرو. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو جی وہ سیدھا نہیں، پلیز ذرا صحیح کر لیں، کچھ دکھ رہا ہے. اخلاق، ہمارے نبی کے اخلاق ہی تو پورے نبیوں میں مشہور ہیں. پتھر ڈالو، چیکر ڈالو، کھانے میں اوجڑی ڈالو، پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام. الحمدللہ. تو 2 شادیاں نہیں، 2 بار بھی شادی نہیں دیکھ سکے. تجارت پہ گئے، تجارت پہ جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مجھے یاد ہے نبوت سے پہلے ایک پتھر مجھے سلام کرتا تھا. والصلاۃ والسلام علیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदों वला आलिही वअस्हाबिही अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन सलाम करते थे। और अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं तिजारत पे अबू तालिब के साथ, जाते जाते रास्ते में देखते हैं कि पीछे के पूरे झाड़, पूरे पहाड़ सब सजदा करें। किसको? जोर से बोलिएगा, किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं कर रहे थे। यहीं पे दीन खतरे में आ गया, अकीदा खतरा हो गया। अच्छे अच्छे इल्म जानने वाले फिलोसोफर्स को देखती हूँ मैं, पीछे से आराम से कह रहे। कुरान करीम में लिखता है अल्लाह ताला वशजरु यसजुदान, सूरह रहमान में सारे झाड़ किसको सजदा करते हैं? किसको सजदा करते हैं? इसी बात पे तो दरगाहों में सजदा हो रहा है। सारे झाड़ नबी को सजदा करे, सारे पहाड़ नबी को सजदा करे, हम भी जाके सजदा करें उनकी हाल पे, इसी बात पे करें। तो मैं जवाब यहाँ पे दे रही हूँ, वशजरु यसजुदान, सारे झाड़, सारे पहाड़, सारी मखलूक सब अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। नबी पे दरूद व सलाम, दरूद व सलाम, दरूद व सलाम, दरूद व सलाम, दरूद व सलाम। तो ये इमामुल अंबिया है, इनके पीछे पूरे पहाड़, पूरे झाड़ सब सजदे में है अल्लाह ताला के लिए। ये इमाम। आज सैयद की बात होगी, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया। हर कोई दीवाना होके रह जाए, महशर में अल्लाह ढूंढे लाओ मेरे मोहम्मद के दीवाने को। ऐसा दीवाना नहीं कि दिल में आए चाहत करें, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है उस तरीके से चाहत करें, उस तरीके से इश्क करें, उस तरीके से मोहब्बत करें। ठीक है? तो पीरे कौन सजदा कर रहे थे पीछे झाड़, और वो किसको सजदा कर रहे थे? जोर से बोलो। आइंदा करोगे आप मजार पे जाके सजदा? करोगे? नहीं करो, वरना सर तोड़ देंगे अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बातें इंशाअल्लाह होगी। ठीक है, यहाँ पे आप गए थे, बहीरा नाम का एक राहिब था, याद है ना? उसे दावत, झाड़ के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। फिर झाड़ की बात आ रही है, झाड़ के नीचे बैठे थे। ये झाड़ ऐसा है बैतुल लहम, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अब यहाँ पे एक चर्च बनी हुई है, वहाँ पे जो वो पैदा हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, वो झाड़ के पास कोई भी बैठ नहीं सकता। आप बता के गए थे ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ पे एक नबी आके बैठेंगे। कौन बैठेंगे? बातें नहीं करना, सुनो, मेरे पास आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। कौन कौन बैठेंगे? एक नबी आके बैठेंगे। जब ये राहिब ने देख लिया, ये जादू करने, यानी कि जो इबादत के लिए जो बैठा था राहिब, राहिब जादूगर को नहीं कहते हैं, राहिब हजरत को कहते हैं, बाबा हजरत। ओके, बाबा जी, हजरत जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके पास वो देखकर कहते हैं ये तो कोई बड़ी हस्ती है। वापस दौड़ के आता है, अंदर से निकलता नहीं था। दावत किया था, याद है ना? सबको लेके गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिए थे। फिर वो कहा मैं किसके लिए दावत किया? ये तो नबी के लिए मैंने दावत किया, उनको ही नहीं लाए। यहाँ पे हो गया। फिर उसने कहा लेके जाओ, ये नबी हैं, ये नबी होने वाले हैं, इनको लेके चले जाओ। यहूदी देखेंगे तो कत्ल कर देंगे। कौन यहूदी? मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो यहूदी और नसारा है। कुरान समझने के लिए अब आपको अच्छा समझ में आएगा। कुरान करीम 3 लोगों की बातें करता है, सूरह बकरा से शुरू होता है। यहूदी, नसारा, मुशरिकीन। ये आप लोगों को मालूम ही नहीं, पढ़ लिए 100 बार कुरान, समझे नहीं। मैं कुरान करीम को समझने के लिए मेरे नबी की जिंदगी लाई हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, समझ में आ गया? आया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलना नहीं, मुंडी नहीं हिलाना, मुंडी हिलाएंगे तो मैं सुनूंगी नहीं, देखूंगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कफा बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अंत वलिया फिर दुनिया वल आखिरा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहां से आप आ जाते हैं। कितने साल हुए नबी के? 15 साल तक का हमें हिस्ट्री मालूम हो गई। फिर उसके बाद आप 20 साल के होते हैं। 20 साल में आपको याद है ना, उससे पहले आप बकरियों को चरवाते थे, बिजनेस भी करते थे, जंगे फिजार हुई, याद है? फिजार का मतलब गुनाह, फिजार का मतलब गुनाह। जो महीने कौन से होते हैं जिसमें हम लोगों को जंग नहीं करना है?
کون سے مہینے کہتے ہیں؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ؟ محرم ہوتا ہے اور رجب، ذی القعدہ، ذی الحج ہوتا ہے. اور صحیح ہے، جا کے دیکھو نا، حرمت کے مہینے بھی نہیں معلوم. حج کے مہینے تو حرمت کے ہیں بھائی. حج سے پہلے ایک مہینہ کون سا آتا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ. نیا سال کون سا ہے؟ محرم ہے. شب معراج میں کب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کون سا مہینہ فضیلت کا ہے بولیں گے آپ؟ رجب. جو پور کے کنڈے کی فاتحہ بنا کے کھاتے ہیں، آگ میں آگ کھاؤ گے پیٹ میں. ہیں جی، مجھے بھی پوریاں اچھی لگتی تھی، اب مجھے اس میں سونا بھر کے بھی دیں گے تو میں نہیں کھاؤں گی. سمجھ گئے؟ اب یاد رکھو، پوری والا مہینہ تو یاد رہے گا، بھولو گے نہیں. محرم میں شربت کا مہینہ سب کو یاد رہے گا، بھولو گے نہیں. حج کے 2 مہینے تو سب کو یاد رہیں گے. شربت سال بھر پلاؤ، صرف یوم عاشورہ کو کرو گے کہ بدعت ہے. کم ظرف انسان ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میت پہ 3ویں کے دن بریانی دیکھ سب، اس کے بعد برتھ ڈے کا دیکھ، اینیورسری کا دیکھ، اس کا دیکھ، ان کا دیکھ، میتوں کا دیکھ نہیں. میتوں کو ماشاء اللہ اتنے میت اتنے کر کے گئے ہیں، بلڈنگیں دے کے گئے ہیں، علم دے کے گئے ہیں، دین دے کے گئے ہیں. جو دین دے کے جائے گی میت، وہ بچے ایسا نہیں کریں گے. اس لیے انشاءاللہ میت کی بات آدھی ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو پوری نہیں پہنچی ہے. تو میت اگر نہیں سکھا کے جائے گی، میت کے سامنے روتے رہیں گے، میت کو پکڑ پکڑ کے ماریں گے فرشتے. میں اور میت بننے سے پہلے، آپ میت بننے سے پہلے علم کو آگے بھیجیں. تو یہ ایک برتن میں 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے شعبان میں دے دیے، ہو گیا شعبان. اس میں ہم اچھے کپڑے پہنیں گے نئے، ہم بریانی کھائیں گے، ہم پورا گھر سنواریں گے، ہم مزے لیں گے، ہم باتیں کریں گے. یہ ہمارے ہیں، میت کے لیے نہیں. میں نے کسی بہن سے پوچھا تھا، کسی کا شوہر انتقال ہوا ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا، اگر آپ کے شوہر شعبان میں آئیں گے تو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے کیا؟ کہیں نہیں باجی، اگر وہ آتے تو مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتے. میں نے ان کو پوچھا تھا، مجھے ماں سے لپٹنے والا بیٹا آئے گا، ماں کو چھوڑ کے جائے گا؟ ماں کو چھوڑ کے جائے گا؟ بیوی اگر آئے گی روح بن کے، شوہر کو دوسری بیوی کے ساتھ دیکھے گی تو چھوڑ کے جائے گی؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں میں، اگر بیوی مر گئی، یاد رکھنا میری باتوں کو، جب تک میں زندہ ہوں میری زبان ہے بولنے کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی زبان ہے بولنے کے لیے. میت کو منہ نہیں ہوگا. بیوی مر گئی، شوہر دوسری شادی کر لیا، روح آئے گی، چھوڑ کے جائے گی؟ نہیں نا، کوئی روح نہیں آتی. اللہ نے کہہ دیا اس کو مان لو. مانو گے؟ تیار ہو ماننے کے لیے؟ سورہ اما جوز، سورہ مطففین، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سجین اور علیین 2 طرح کے ہال ہیں جو روحوں کو رکھتے ہیں. نیک روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے، جنت میں آسمان میں اوپر. کیا سیر ہے دیکھو، مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہیں. اللہ مگر ہم مرنا نہیں چاہتے اتنا جلدی، ہمیں مہلت دے تاکہ دین پھیلائیں، دنیا کے کونے کونے تک سیکھیں اور عمل کریں، اس کے بعد ہم آئیں گے. باتیں نہ کرو یا جگہ بدلو. مہربانی باتیں نہ کریں، جگہ بدلیں. ابلیس کر رہا ہے آپ کو باتیں کرا رہا ہے. اتنی اچھی باتوں پہ بات کیسی جی؟ اتنی اچھی باتیں، آسمان کا سیر کی باتیں. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد روحوں کو آسمان کی سیر کرائے گا. جنت میں جسم نہیں ہوگا، پرندے کے سینے میں روح کو رکھ کر پرندے کے جیسے اڑ کے، ہمیں مزہ آتا ہے نا ایسا اڑنا، کتنا اچھا لگتا ہے. بچپن میں اڑتے تھے، اوڑھنیاں لے لے کے ایسے گھومتے ہم اڑتے تھے، ہے نا؟ یاد آ رہا ہے؟ تب وہ جنت میں پرندے کے سینے میں جوف میں روح کو رکھیں گے، روح اڑ کے جنت میں کھانے کا مزہ لے گی. جنت کو جانے سے پہلے آپ کو نہیں بننا، آپ کو نہیں بننا.
बिदात को छोड़ो, गलत काम को छोड़ो, कुरान को अपनाओ, हदीस को अपनाओ। मेरे नबी का खजाना सिर्फ हदीस नहीं है, कुरान उससे भी बड़ा खजाना है। आप इसके लिए कुर्बानी दिए, यही तो सीरत नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया? आगे जाओ। जंग फुजार में आप तीरों को निकाल निकाल कर चाचाओं को देते थे, जंग होती थी। 4 टाइम पे जंग हुई, ये महीने में जंग नहीं होना था, फिर भी हुई क्योंकि वो लोग जुल्म आपस में बहुत होता था। एक और एक किस्सा था, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आस बिन वाइल, याद है ना, किसी का कर्जा वो माल लेके खा गया था कोई, तो पहाड़ पे खड़ के उसने सबको बुलाया था मदद के लिए। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे मदद के लिए। याद है? नहीं याद है? एक फैसला हुआ था, ये मैं बताते चलूं। काफिर भी अगर सच्चा है, मुसलमान अगर गलत है, तो मुसलमान गलत है बोल के आप इकरार करना पड़ेगा। हिंदू अगर सही है तो वो हिंदू सही है बोलकर आपको मानकर फैसला करना पड़ेगा। ये फैसला मेरे अल्लाह फजूल फैसला, यानी कि फजल नाम के जो खानदान था, उन्होंने हिल्फुल फजूल था ये। तो ये नबी के 20 साल में ये हुआ था कि एक प्रॉमिस हुई थी, काबे में जो भी आएंगे और काफर भी अगर रहेगा, अगर उसमें जुल्म किया जाएगा, उसका हक लेके देंगे। मैं और आप देते हैं? एक हिंदू एक मुसलमान अगर लड़ रहा है, हिंदू अगर सही है तो मुसलमान को बोलते हैं आजा भाई तू सही आजा, हिंदू को और 4 मुक्के मार के जाते हैं। यही वजह से हमारा दीन छोड़ते हैं वो लोग। उसी जगह पे खड़ के हम कहेंगे मुसलमान को, तू गलत है, तूने गलत किया। ये मेरा हिंदू भाई जो है, ये भी मेरे अल्लाह का बंदा है, ये भी मेरे नबी की उम्मत है। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको ईमान दे, अल्लाह कुफर से बचाए, बुत परस्ती से बचाए, सारे काफरों को ईमान पे आने की हिदायत दे। मेरे नबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारी कायनात के बन के आए हैं, सिर्फ एक के नहीं, कायनात के बन के आए हैं। आप हिंदू को बोलेंगे तू सही है, ये मेरा मुसलमान भाई गलत है, उसी टाइम पे ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ेगा कि मेरे नबी के खानदान ने, मेरे नबी बनने से पहले नबी के 20 साल में किस्सा हुआ है। आप नबूवत के बाद आपने कहा था अगर आज नबी रसूल है मैं उसको जहालत के टाइम पे ये हुआ था, मगर आज भी मैं ऊंटों के बराबर, सुर्ख ऊंट के बराबर मैं वो फैसले को पसंद करता हूं। मैं और आप क्या करेंगे इसके बाद? कौन सही है सही, कौन गलत है गलत। मेरे स्टूडेंट 2 होते हैं, ऑपोजिशंस में ऐसे आते हैं, वो खुद तंग हो जाते हैं, अरे मैं तो इनकी दुश्मन थी, वो मेरे दुश्मन थे। बाजी ये तुम्हारे स्टूडेंट, मैं बोले उनके बारे में आपके दिल में से कुफर निकालो और आपके दिल में से कुफर निकालो, दोनों दिल कुफर से खाली करो, वो ना जन्नत को ना आप जाएंगे ना आप जाएंगे। दिल को साफ करो, दिल अगर साफ नहीं होगा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। जब तक हम माफ नहीं करेंगे पिछले वालों को, हमको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। हो गए 20 साल नबी की जिंदगी। किसी को सवाल है इसके दरमियान में कोई बात? सब समझ में आया? मेरे नबी की शान देखते रहे। आप बिजनेस करते थे, आप बिजनेस को जाते आते थे, दूसरों का बिजनेस संभालते थे, बकरियों को संभालते थे। सुन्नत है सारे नबियों के बकरों को चरवाना। फॉर एग्जाम्पल, बुरा नहीं मानना, मैं आपके साथ आती हूँ, कोई और यहाँ पे इल्म सिखा रहा है, ओके एग्जाम्पल, कोई और सिखा रहा है, मैं भी आपके साथ हूं। हम पूरे बकरों को संभालना आसान है, मैं आपके साथ हूं। कोई और बयान कर रहा है यहाँ पे, कोई और औरत बयान कर रही है, मैं आपके साथ बैठी हुई हूं। मुझे और आप, हम पूरे बकरे हैं, हम बकरों को संभालना आसान है। नहीं समझ में आया? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों नबियों ने बकरों को चरवाया, समझोगे? नहीं समझा? हमें बुलाते हैं आओ दीन पे, कभी हम डिस्को पे चले जाते हैं, कभी दीन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुलाते हैं तो बर्थडे पार्टी को चले जाते हैं। बकरे छूट रहे हैं ना यहाँ पे। कभी बुलाते हैं तो हम सिरे के फातिहा रोटी पे चले जाते हैं, कभी दीन पे बुलाते हैं, यहाँ से आके शादियों में बुरखे काट के मजे के बाल खुले रखे रह जाते हैं। ठीक है, ये हम बकरे नहीं है। सब खामोश हो गए हैं, शर्म आती है ना हमें। हम बकरों को संभालने के लिए मुंड बकरों को पहले दिया जाता है नबियों को। हम बकरों को संभालने के लिए
منڈ بکرے بکرے کو ادھر پکڑو ادھر جاتا ہے, ادھر پکڑو ادھر جاتا ہے, اس کا ریوڑ سنبھالنے کے لیے ادھر سے ادھر, ادھر پکڑو ادھر, ادھر پکڑو ادھر. بکرے مارو کچھ سمجھتے نہیں, بھاگتے رہتے. ہم ایسے بھاگ رہے ہیں زندگیوں میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے نبیوں کو بکریوں کو دیا گیا. بکریوں کو سنبھالیں, پہلے بکریوں کو سنبھالیں, پھر ہم بکروں کو سنبھالنا ہے نا. کم از کم آج ایک میری ماں کی بات یاد آ رہی ہے. گوشت کھایا, گھاس کھایا, گوشت بدایا, گوشت کھایا, گھاس بدایا, کیا ہے بول تیرا دنیا میں احوال. کہتے تھے بکرا گھاس کھاتا ہے, اس کی چمڑی بھی اللہ کے نام پورا ہوتی ہے. تم تو اتنے بکرے کھاتے ہو, اتنے اونٹ, اتنے گوشت, گائے, مرغیاں انگنت کھاتے ہو, تمہارا جسم کچھ کام ہی نہیں آتا ہے. ہمیں نماز کو بول کے اٹھاتی تھی, اٹھو یہ جسم خبر میں بیکار ہونا ہے, اٹھو اٹھو, اتنا سجا کے کس کو دکھاؤ گے, اٹھو اٹھو, گوشت کھا کے گھاس بداؤ گے. وہ گھاس کھا کے گوشت بدایا, کل کیا ہے احوال خبروں میں کھول کے دیکھو. کیا کرو گے؟ بکرا اللہ کے نام سے قربانی دو گے, خواجہ کے نام کا بکرا, غوث پاک کے نام کا بکرا, فلانے کا بکرا, یہ کس کا بکرا؟ قرآن کریم آیت نمبر 173 سورہ البقرہ میں اللہ نے کہہ دیا میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام کا کھانا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں کہہ دیا نبی نقابیں اٹھا کے بیٹھو, سفوکیشن ہوگا, اپنی صحتوں کا خیال رکھیے گا. صحت رہی تو عبادت زیادہ کریں گے اور دنیا میں عبادت اچھی کریں گے. صحت چلی گئی تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب کس کے نام کا گوشت بانٹو گے؟ کس کے نام کے بکرے کاٹو گے؟ نبیوں نے بکروں کو کاٹا, ہم بکرے سنبھلیں گے نہیں کیا؟ آپ کو پسند ہے, محبت ہے آپ کو غوث پاک سے, اللہ کے نام سے بکرا کاٹیے گا, پکا کے کھلائے گا اللہ کے نام سے, ثواب اس بزرگ کے لیے. آپ بول سکتے ہیں 11ویں کی 11 تاریخ کو نہیں ہے, 12ویں کے 12 تاریخ کو 12ویں کرنا چھوڑ دیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی کھانا حرام قرار دیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے بھائی, آپ کے میرے نبی نے کہا ہے جو بکروں کو چروایا ہے. بولتے تھے فلانی جگہ کا جھاڑ وہ فروٹ بڑا اچھا ہے, بکرے چرواتے تھے نا صحابہ کو, راستے میں جب جاتے نا تب کہتے, اب چرواتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے, آسانی سے نیچے ڈالو, بکریاں چرواتے تھے. ہم اگر اچھے بکرے بنیں گے, دنیا کے اللہ کے اچھے بندے بنیں گے, قیامت میں جنت میں ہم کو بھی سونے کی چڑی دی جائے گی. سونے کے ذرے کنگن ہو تو کتنا دل خوش ہو جاتا ہے, سونے کے گلے میں ایک رسی ہو تو کتنا خوش ہو جاتا ہے, ایک لمبی رسی ہو سام کی تو کتنا خوش ہو جاتا ہے. میں انڈائریکٹلی نہیں بول رہی ہوں, ڈائریکٹلی بول رہی ہوں. غیر مردوں میں دکھائیں گے تو رسی بنے گی نہیں, جو بھی زیور پہنیں گے اتنا لمبا نیچے تک لٹکا کے بھی پہنو, اللہ تعالیٰ کے لیے اور شوہر کے لیے آپ کو قبول ہے, اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. مگر غریبوں کے سامنے لٹکا کر ان کا دل نہ خراب کریے گا, یہ صحیح نہیں ہے. شادیوں میں جا کر اتنا سارا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا بکروں کی بات. اس کی بات کبھی کرو گے خواجہ غریب النواز کے نام سے ہم بکرا چھوڑیں گے, ان کے نام سے بکرا چھوڑیں گے, کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو پھر یہاں پہ آپ کی 20-22 سال یہ ہو گئی, پھر آپ 25 سال کے ہو رہے تھے. 25 سال سے پہلے 24 سال کی بات بتاتی ہوں. دیکھو کتنا مزیدار ہسٹری مل گئی نا ہمیں. ڈھونڈ رہے تھے کہاں کہاں تم کو, مگر مل گئے ہمیں قرآن و حدیث میں. الحمدللہ مل گئے تم ہمیں قرآن و حدیث میں. یہ تو ہے دیدار مصطفیٰ قرآن ہے, جو کرنا نہیں چاہتے, جو دیکھنا نہیں چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے, عمل کرنا نہیں چاہتے. میرے نبی چلتا پھرتا قرآن ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں ذکر کرنا کیا باجی, ذکر کرے تو سن نہیں پاتے نا, آپ سنو نہیں, ذکر کرتے رہ جاؤ. اگر تمہارے کان سننے کے لیے نہیں کوئی بات نہیں, آپ ذکر کرتے رہو. مگر آپ کے کان بوڑے ہیں تو آپ اپنا بھی نہیں سنیں گے.
جو آپ ذکر کریں آپ کے کان میں آنا چاہیے. آیت نمبر 110 بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا زور سے پڑھیے گا تاکہ تمہارے کان سنیں, گدھوں کی آواز میں نہ بولیے گا. ڈن. آیت نمبر 110 بنی اسرائیل. کھول کے دیکھ لو بھئی, جو کہتی ہوں وہ ہے. کوئی سب خاموش ہے یا نہیں ہے؟ جو میں کہتی ہوں قرآن میں رہتا ہے. جواب نہیں دیں گے؟ رہتا ہے. جو حدیث ہے وہ رہتا ہے. الحمدللہ. تو آپ یہاں پہ تجارت کرتے تھے. ان کی غور سے ذرا آ جانا. لاسٹ ٹائم میں کر نہیں پائی شادی کا قصہ. بارش آئی, دھوم ہوا, سب ہوا, شادی رک گئی تھی. بولنا آج شادی کی بات کر لے آج. الحمدللہ. آپ تجارت پہ گئے تھے, تجارت کرتے تھے, بکرے چرواتے تھے. ان کا نام حالہ تھا. حالہ, حالہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی. حالہ تھا, ان کے بکرے چرواتے تھے. پیسے لینے کے لیے شرم آتی تھی. کبھی ہمیں بھی شرم آتی نا, فیس پوچھنے کے لیے شرم آتی ہے. ایسا لگتا ہے دل کٹتا ہے. مجبوراً ٹائم پہ دیتے نہیں تو پوچھنا پڑتا ہے فیس پہنچا دو. مگر دل کٹتا ہے. جتنا دل کٹے گا نقصان ہوگا سامنے والے کا. دل جب ایمان پہ آ جاتے ہیں نا, دل کسی سے پوچھنے کے لیے, بولنے کے لیے ذرا وہ ہوگا, حیا آئے گی. سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے چرواتے تھے. ان کا ایک ساتھی دوست تھا, تو اس نے کہا تم لے کے آ جاؤ نا پیسے. تو حالہ کہتی ہے ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ بیٹھی رہتی ہیں, بہنیں دونوں بیٹھی باتیں کرتی ہیں. جب کہتی ہے دیکھو ایک لڑکا ہے, بڑا غیرت والا ہے, بڑا حیا والا ہے, بڑا امین ہے, بڑا صدیق ہے. او یا اللہ, ایک تعریفیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں. اتنی کون ہے وہ؟ دیکھو غیرت بھی لینے, غیرت دیکھو, اس کا پیسہ بھی لینے نہیں آتا, اتنا پیارا ہے. سارا سنی ہوئی تھی. کب 24ویں سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف پہلے ہی سن لی تھی. اوکے. پھر اس کے بعد 25واں سال میں آپ کو تجارت کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں جاؤ تم تجارت کر کے لانا میری, میں دگنا اجر دوں گی. کتنا دوں گی؟ ہم لوگ کوئی ہمارا گمی ہوئی چیز یا زیور لا کے دیتی, شکریہ با, اللہ تمہیں اچھا رکھے, بہت خوشی ہوئی بات یہ ہے. پاکٹ کسی کی گم ہو گئی, اتنے کٹا بھر کے نوٹ رہتے ہیں, لا کے ایمانداری سے دیتا ہے, لو تمہارے کٹا تم رکھ لو, شکریہ با, بہت شکریہ با. اس میں سے نکال کر کم از کم پاؤ کٹا تو لو جو گم ہو گیا تھا, یہ پاؤ کٹا تم رکھ لو, تم امانت سے دیے تو امانت اور امانت دار بنے گا. پیچھے جا کے بولے گا اچھا ہوتا میں رکھ لیتا. نہیں بولے گا, نہیں بولے گا. تو ہم لوگوں کی غلطیاں کو درست کریں گے, ہم سیرت النبی میں سیرت سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے تجارت کے لیے بھیجا گیا تھا. پھر یاد ہے بچپن میں بحیرہ راہب تھا, گئے تھے, قصہ ہو گیا نا, یہ بچپن کا ہے, یاد ہے نا, 12 سال میں. اب 25 سال کی عمر میں آپ جا رہے ہیں تجارت کے لیے, بزنس کے لیے. کہاں؟ شہر شام کو جا کے تجارت کر کے وہاں سے خرید کے پھر سامان لا کے ڈبل ثواب. آپ ڈبل ثواب کسی کا بھی نہیں لیے. ایک دن دوڑ لگائے تھے جب آپ شادی ہوئے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے. آپ رننگ ریس کرے, رننگ ریس کر کتنا اچھا لگتا ہے نا. اب ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ 50 سال کا بنا دیا, ارے جو جی بڈھے ہو کے جھڑ گئے, ہمیں میرے نے بھی جھڑے نہیں تھے ابھی. ہم ویسے ہی رہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے. ٹھیک ہے. 50 سال میں دوڑ لگائے تھے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلی لڑکی تھی, بھاگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے بھی ہیں یہاں پہ, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ نبی ہے نا, یہ جیتیں گے, مگر آپ نے چھوڑا تھا. پھر اس کے بعد آپ ذرا ماشاءاللہ ذرا صحت مند ہو گئی تھی. پھر ایک بار دوڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں عائشہ آج میں نے تمہاری دوڑ کا میں نے تمہیں ادا کر دیا. میرے نبی آ گئے فرسٹ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی بعد میں, پہلے جو تم جیتی تھی نا میں نے ادا کر دیا. کھیل کھیل کو بھی ادا کرنے والے نبی ہیں. سمجھ آیا؟ تو آپ نے ڈبل تجارت کرے, جو گئے بیچا, خریدا لا کے پھر مکے میں بیچ کر ڈبل لیا, سنگل نہیں. ہم لوگ ایسے کوئی دیتے ہیں تو نہیں لے لینا, کوئی تحفہ دیتے ہیں تو لیتے ہیں. آپ کو یہ ڈائمنڈ سیٹ دیے, آپ کو, ہمارے پاس ڈائمنڈ سیٹ دینے کی حیثیت نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے.
میں نئی والوں کی بول رہی ہوں، جس کی ہے ان کو نہیں بول رہی ہوں. یہ نہیں بولا باجی ہم ڈائمنڈ دے سکتے، میں حیثیت کی بات گن رہی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے حیثیت، میرے طرف سے تمہاری طرف سے نہیں ہوتی ہے حیثیت. تو آپ پتھر کا سیٹ لے کے، کنکر کا سیٹ لے کے آپ تحفہ ان کو کر سکتے ہیں. ڈائمنڈ ہی دینے کی ضرورت نہیں. آپ کو سلک کا سوٹ دیے، اچھا والا مہنگا والا دلہن کا سوٹ آپ کو تحفہ کرے. آپ تحفہ ضرور کرنا. کاٹن کا 200 روپے ہمارے پاس، ہماری اوقات ہے، ہم 200 روپے کا لے کر اسے ذرا لے کر لیس ویس سجا کے خوبصورت بنا کے کچھ کر کے ان کو تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے، وہ تحفہ بڑھ جاتا ہے نا، خوبصورت بنا دیں تحفے کو، کم پیسے کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے کہ ہم لیں گے، ہمارے لیے پیسہ اس لیے نہیں بچ رہا ہے، اس لیے بیماریاں ہیں، اس لیے ڈاکٹرز کھا رہے ہیں، اس لیے وہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، وہ بیماری، پیسہ پار نہیں ہے، یہی وجہ ہے. الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تجارت کو جا کے آتے ہیں. تجارت میں ایک نوکر کو بیچتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ میں کیا نام تھا اس کا، کوئی بولیں گے؟ میسرہ. مئی بولو، میسرہ. نبی کے ساتھ کون غلام تھا؟ میسرہ. میسرہ کو بیچتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ تو تجارت ہوتی ہے. تجارت پہ دیکھتے ہیں 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. دھوپ، کڑکتی دھوپ میں سایہ نبی کو کیا ہوا ہے. کون؟ مگر لوگ کیا کہتے تھے جب ہم لوگ سنی جماعت درگاہ پڑھی تھے، ہم لوگوں کو علم کہاں سے تھا پتہ ہے؟ کیا بولتے تھے پتہ ہے؟ نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. لوگوں کو بولنا نہیں آتا، اپنے طریقے سے کچھ گاڑ لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا. یہ دیکھتے ہیں بحیرہ، اور وہاں پہ کسی نے لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے. کون لات کون عزیٰ، میں جانتا نہیں اس کو، اللہ کی بات کرو. کیا ہے دیکھو، وہ پہچان لیتے ہیں آپ نبی ہیں. نبی ہی ایسا بات کریں گے یا نبی والے بات کریں گے؟ آپ کیا بننا چاہو گے؟ ہم تو نبی نہیں بن سکتے، نبی والے بنیں گے. وہ کون ایسی بات کرے گا؟ نبی والے بات کریں گے. تو آپ بحیرہ کا آ کے بتاتا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ جاتے ہیں. اور بحیرہ کی اونٹنی ذرا بیمار ہو جاتی، چلتی نہیں ہے. کہتے ہیں بحیرہ دیکھو میری اونٹنی چل نہیں رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے کیا بولتے ہم لوگ؟ میں کرنے سے تمہاری دعا قبول، میں دعا کرنے سے تمہارا یہ حال ہوا، میں دعا کرنے سے تمہیں دولت آئی، میں دعا کرنے سے شکر گر رہی ہے، میں دعا کرنے سے آسمان سے پتھرے گر رہے ہیں. نہیں بولو انا ہی چھوڑ دو، کبھی میرے اندر بھی آئے گا. میں کہتی ہوں معاف کر دے اللہ، با کے نیچے کا نقطہ ہے نا، اتنا بھی مجھے رائی دانا نہ دے. یاد کر لیں یہ لفظ کو، با کے نیچے کا جو ڈاٹ ہے اتنا بھی مجھ میں غرور نہ آئے. اللہ دعا میں بھی مانگیے گا، آپ مانگتے رہیں، اللہ سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہتی ہیں تو دیکھتی ہیں آپ کو سایہ کیا ہوا ہے فرشتے. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کو واپس بھیجتی ہیں، جاؤ تم جاؤ بحیرہ کو لے کے آنا. کیوں بھیجتی ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ میرے آنکھوں کا گمان ہے یا کچھ ہے، یا میں دوبارہ، ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دیکھ لیتے نوچ کے دیکھ لیتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہوش میں ہیں، خواب میں ہیں، ہے نا، ہم کرتے ہیں نا. الحمدللہ ٹین ایج میں تو سب کیا ہوا ہے، ابھی بھی جو کرنے والے کر رہے ہیں، جو چھوڑنے والے چھوڑ دیے. بن جاؤ بوڑھے بن کے بیٹھے رہو. الحمدللہ میرے نبی بوڑھے نہیں بنے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جسم سے بوڑھا ہوگا، ایمان سے کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ایمان والا ہمیشہ تازہ رہے گا، تندرست رہے گا، طاقتور رہے گا. اس میں ایمان نہیں ہے وہ جوانی میں بھی بوڑھا ہو جائے گا. تو بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں. پھر بعد میں شادی کا پیغام، اب شروع کرتی ہوں ٹاپک. شادی کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے نہیں بول دیے تم اچھے لگے محمد، میں تم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو میں شادی کر لوں گی. شادی کا پیغام ہم دے دیتے ہیں نا. کئی لڑکیاں اچھے لگ رہی جی، تمہیں پسند جی، 2 سیٹنگ راؤنڈ جا کو آ جائیں گے، ذرا گھوم کو آ جائیں گے، ڈیٹ پہ جائیں گے، ڈیٹ ڈنر کر لیں گے، ذرا پانی پوری کھا لے کھا جائیں گے. کیسا چلو نا، ہماری تمہاری باتیں ذرا ہو جائے نا، ذرا گلے لگیں گے، ذرا محبتیں ہوں گے. یہ محبت
حرام ہے، یہ محبت حلال ہے۔ سیرت میں آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے ہم کس نبی کی امت ہیں۔ ہم بھیڑوں کے کام کر رہے ہیں، کافروں کے کام کر رہے ہیں، کرسچنز کے کام کر رہے ہیں، مسلمان کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان پیغام بھیجے گا ماں باپ کے حوالے سے یا رب کو راضی کرے گا، قسمت کا جوڑا ہے تو ضرور آئے گا۔ میں نے حج کی بات کوئی کمپلیکیشن ہوئی تو میں نے وہی کہا، اگر میرے نصیب میں تو نے لکھا ہے تو مجھ سے حج ہوگا، اگر نہیں لکھا ہے تو شکر کرتی ہوں، لکھا ہے تو شکر کرتی ہوں، تو کرائے تو شکر کرتی ہوں، تو نہیں کرائے تو شکر کرتی ہوں۔ میرے اگر یقین ہے مرنے کے بعد تو اوپر ہے تیرے پاس بیت اللہ، مگر یقین ہے تو کرائے گا، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھو۔ تو پیغام بھیجتی ہیں اپنے چاچا کے ہاتھوں سے، پیغام بھیجتی ہیں شادی کے لیے۔ ابو طالب کون نکاح پڑھاتے ہیں؟ ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں۔ کتنا مہر تھا؟ ہمارا مہر اچھا معلوم شوہر کو گننے کے لیے اتنا ہی تھا تمہیں دینے کے لیے، 11,780 پر 6 روپے، فقیر بھی نہیں دیتا۔ جا کر دیکھو، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، گھراں بلڈنگاں سب دے رہے ہیں۔ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا میرے بھی 11,780 پر 6۔ اسی ٹائم پہ میری بھابھی کا 2 لاکھ تھا۔ یس، میری تقدیر میں جتنا تھا مجھے ملا، میں ویسے ہی نہیں رہ گئی۔ اللہ نے 2 بلڈنگ مجھے دے دی۔ اس کے بعد میں بھاڑے کے گھر میں گئی۔ اللہ تقدیر میں جو ہے وہ دے گا۔ جب درس کو آتے ہیں وہ گھر اللہ نے دیا، باپ دادا کا سسرال کا نہیں ہے، وہ میرے رب نے دیا۔ آپ کی قسمت میں جو ملے گا، قسمت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ شادی ہو گئی میرے نبی کی، کہیں لکھا ہے 20 اونٹ مہر تھا یا 6 اونٹ مہر تھا، واللہ عالم۔ شادی ہونے کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچوں کے حوالے سے میں آگے بڑھتی ہوں۔ یہ جوڑا بڑا محبت کا تھا، بڑی اچھی بیوی تھی، رئیس، مالدار، بہت مالدار۔ شوہر کو نہیں گنی، تم غریب ہو، شوہر کو نہیں۔ ہم گنتے ہیں نا میرے باپ کا، جو تم پلنگ سو رہے ہو میرے باپ کا، جو بیٹھے ہو کرسی میرے باپ کی، جو گاڑی چلا رہے ہو میرے باپ کی، جو دیا ہے میرے باپ کا۔ ایسا نہیں بولا کریں۔ میں نے بھی بولا، آپ نے بھی بولا، جلدی جلدی تو ہم سب نے کر لیا، آپ بھی کر لیں، کر لیں، کر لیں۔ رب نے دیا، رب کا مال ہے۔ ہم معافی مانگ لیں شوہر سے، ایسا نہ مرنے کے بعد آپ کو اٹکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جلدی معافی مانگ لیں۔ میں نے معافی مانگ لی، میں نے سب معافی مانگ لی۔ اچھا اتنی اچھی ہو گئی، معافی مانگ رہی ہو؟ ہاں اچھی ہو گئی۔ کیسے اتنی اچھی ہو گئی تم؟ نہیں، قرآن پڑھ کے۔ پرماننٹ یا ٹیمپرری؟ نہیں، پرماننٹ اچھی ہو گئی میں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، پرماننٹ اچھے ہو گئے ٹیمپرری اچھے ہو گئے؟ پرماننٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ آئندہ نہیں کہنا یہ میرے باپ کا تیرے باپ کا ترکا، یہ میرا تیرا نہیں کہنا۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شادی کے بعد پہلا بیٹا ہوتا ہے ابو القاسم، پہلا بیٹا ابو القاسم ہوتا ہے۔ چند دن تک رہ کر انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی کنیت پسند کیے، یعنی کہ ام محمد، مجھے بہت اچھا لگتا ہے محمد کی ماں، کیونکہ قیامت میں مجھے بچہ نہیں ہوا تھا، ٹین ایجر تھی میں، تو بڑا شوق تھا، اسکول کو جا رہی تھی، بڑی خواہش تھی۔ پتہ نہیں کئی دل کی باتیں یہاں پہ آ جاتی ہیں، اللہ نکالتا ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی کنٹرول کتنا کرتی ہوں مگر وہ کھل جاتی ہیں کوئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ، وہ دنوں میں میری خواہش تھی مجھے عرب کو جانا ہے، تقدیر کی بات اٹھی ہے نا، اس لیے میں کہا جا رہا ہے عرب کو جانا ہے، مجھے بیٹا چاہیے محمد۔ کب؟ ٹین ایج میں۔ لڑکیاں مانگو، اللہ سے مانگو، چھوٹی عمر میں مانگو، اللہ مجھے بچے اچھے ایمان والے دے، اچھا شوہر دے، مانگو، بچیاں مانگو، بچپن سے مانگتے رہو۔ ماں شادی نہیں بولو جی منہ پھوڑ دیں گے، نہیں، دلہا مانگو اچھا والا، میں کہتی ہوں، ہمارا اسلام کہتا ہے مانگو، بچپن سے مانگو، ہماری تقدیروں کے لیے فیصلے ہوں گے، مانگتے رہیں۔ یہی میں نے کہا تھا اللہ مجھے نام محمد کی اولاد دینا، اور نا مجھے نا اللہ تعالیٰ عرب کو لے کے جاؤ، عرب کو لے جا کر نا مجھے علم سکھاؤ، مجھے حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا۔ سوٹ کیس اٹھا کے پیک کر کے میں سعودی کو جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں سعودی کو جانا ہے۔
تھک گئی بول بول کے، ماں باپ تو نہیں تھے، انتقال ہو گئے بچپن میں، تھک گئی، مجھے حفظ کراؤ، مجھے حفظ کراؤ، مجھے حفظ کراؤ، پڑھو قرآن اچھا پڑھاتے، حفظ گھر پہ ہی ہو جاتا، کئی کتنا یاد ہو گیا، قصے سارے سب کچھ ہو گئے، نہیں مجھے عرب کو جانا، ایک ہی لٹ دل میں لگی رہی تھی عرب کو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد شوہر لے کے گئے، شادی کے بعد بچوں کے ساتھ میں نے پڑھائی کی، وہاں پہ علم جانا، سب کچھ کیا، میرے رب نے کر کے دکھایا، محمد بھی دے دیے، محمد ہوں میں۔ آپ بھی خواہش لڑکیاں کرنا، آپ کا اولاد ہو تو محمد نام رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم محمد نہیں پکارو با، بے ادبی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر گھر میں محمد ہونا چاہیے، کافر کو پتا چلے کہ محمد کتنا نام ہے، قیامت کے دن پکاریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محمد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، بخشش ہوگی نا، تو ہم بھی مائیں ہیں نا الحمدللہ۔ تو ابو القاسم تھا آپ کی کنیت، بڑا پسند کرتے تھے، کوئی بازار میں پکارے تھے ابو القاسم محمد، تو آپ نے کہا ابو القاسم محمد کوئی بھی نہ رکھیں، یہ میری کنیت ہے، میری کنیت ہے۔ وہ بچہ انتقال ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ابھی نبی بنے نہیں ہیں، 25 سال کی شادی ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، انتقال ہو گیا۔ سیکنڈ اولاد ہوتی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، 9 ہجری تک زندہ تھی ہے۔ مدینہ منورہ کو اب جب گئے، نبی بنے، سب ہوا، تب تک یہ زندہ تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی ہسٹری بولتے چلی جاؤں، ایک ایک کی بولتی چلی جاؤں، جواب دو گے؟ ہاں الحمدللہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بڑے قصے اچھے ہیں الحمدللہ۔ ابو العاص ان کے شوہر ابو العاص ہیں، ان سے یہاں سے شروع کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ابو العاص ان کے شوہر ہوتے ہیں، ہاں جی ابو العاص ہی ہیں ان کے شوہر، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں کی شادی ہوتی ہے، یہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں۔ آج لوگ ذرا شوہر نماز نہیں پڑھتا بھائی طلاق لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ایمان پہ نہیں ہیں، پورے ایمان پہ، آپ طلاق نہیں لیے، خلا نہیں لیے، انتظار کرے اور یہ مسلمان ہوئے۔ آپ بھی دعا کریے اپنے شوہروں کے لیے، وہ بھی مسلمان، اچھے مسلمان بنیں گے۔ آپ ایسے نہ سوچئے، جھٹ پٹ شادیاں توڑنے کا سوچ لیتے ہیں، نہ کریے گا، آپ اب آئندہ دوسرا بھی برا نکلے گا۔ صبر کریں، اللہ قسمتوں کو بدلنے والا ہے، صبر سے جنت ہے، صبر ہی اللہ ہے، صبر ہی نور ہے، صبر اللہ صبر پسند کرتا ہے، صبر پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جنگ بدر میں قید ہو جاتے ہیں ان کے شوہر، تب ان کے پاس ان کو چھڑوانے کے لیے مال لیتے ہیں نا، آزاد کرنے کے لیے ہار آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رونے لگتے ہیں، یہ ہار خدیجہ کا ہار ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں اللہ کی اتنی لمبی ڈالر کہیں کو پہنتے تم، ایمان میں آ گئے، اسلام میں آ گئے تو سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ، ارے تم قرآن حفظ کر لیے، عالم بن گئے تو شوہر کو خلا لے لیں، عالم بن گئے، ہاں کچھ دین کو سیکھ گئے تو آپ بچوں کو پیدا نہیں کریں گے، اب میاں بیوی ساتھ نہیں رہیں گے، کوئی مال کو جا کے سودا نہیں لائیں گے، ڈسکو کو تو نہیں جائیں گے، کہیں گھومنے پھرنے نہیں جائیں گے، آپ کو پوری آزادی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دے کے روتے ہیں تو ہار واپس کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہار واپس لے کے جاتے ہیں، ابو العاص لے کے جاتے ہیں، مال جو تھا وہ بھی واپس کرنے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مال جا کے سب کو تقسیم کر کے آپ کہتے ہیں زینب کو واپس لے کے آنا، مکے میں رہی تھی جب یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پھر واپس زینب کو لے کے آتے ہیں، آپ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جو علماء جو فتوے دیتے ہیں نا علماء، ان کو میں شرم آتی ہے ایسے فتوے کیوں دیتے ہیں؟ طلاق لے لو بھائی، خلا لے لو بھائی، نماز نہیں پڑھتا 5 وقت، شوہر دعا کرو، میرا شوہر بھی 5 وقت پڑھتے پڑھتے ابھی پٹری ادھر ادھر چلی گئی ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں۔ دعا کرتی مجھے اور آپ کے شوہروں کو سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم عورتوں کو ہدایت دے، ہم مردوں سب کو ہدایت دے، 5 وقت نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمیں ادا کرنے والے بنائیں۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو رقیہ پیدا ہوتی ہے، کیا پیدا ہوتی ہے؟ رقیہ پیدا ہوتی ہے۔ رقیہ جب آپ رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی
ابھی آگے آگے بات آئے گی، ذرا سن کے رکھ لینا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، ودائی نہیں ہوئی تھی. جب یہ نبی بنے تو طلاق دلایا تھا وہ. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ سے شادی کیے تھے. کس سے کرے تھے؟ بی بی رقیہ سے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے. ابراہیم خلیل اللہ اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے گئے تھے، میں قصہ آپ کو بتائی تھی، 2 جھوٹ بولے تھے. جب وہ بادشاہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو حیا کے پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا. 3 بار گھوڑا نکلا. جب یاد ہے ان کو تحفے میں دی تھی بی بی حاجرہ کو. پورا قصہ بول چکی ہوں میں. دنیا میں سفر میاں بیوی جوڑا ہجرت کرے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا جوڑا میرے نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت مکے سے نکل کر سب سے پہلے مدینہ منورہ کو جو گئے ان میں لسٹ میں ان کا نام آتا ہے. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جنگ احد کے ٹائم پہ ہی آپ بیمار ہو جاتی ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کو آنے کے لیے منع کرتے ہیں اور آپ بیمار ہوتی ہیں، انتقال ہو جاتی ہیں. آپ جنگ میں رہتے ہیں، باپ نہیں آتے ہیں جنازے پہ. تب جنازے کی نماز نہیں آئی تھی اور ویسے ہی دفن کیا ہوا تھا. سمجھ رہے ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوئی تھی تب ان کو جنازہ کیسا نہلانا دھلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا تھا وہ طریقہ میں آپ کو سکھائی ہوں. ایک ٹائم آئے گا بیت المال میں یہاں پہ جنازہ کیسے کفن نماز. ڈرو گے؟ تم دیکھو گے تو ہمارا جنازہ آ جائے گا، ہم دیکھیں گے تو ہماری میت بن جائیں گے. میں میت بنوں گی تو روح کا لے کر چلے جائیں گے؟ نہیں نا. ٹھیک ہے، تیار ہو؟ پہلے تیار کر لیں، بعد میں گالیاں نہیں دینا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ رقیہ بھی انتقال ہو گئی. ام کلثوم کا بھی بعد میں نکاح ہوا تھا. کس سے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بھی انتقال ہو گئی 9 ہجری میں. تو پھر اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. دیکھ رہے ہو ہمارے ہاں نوشو میرا 10 سال پرانا بڈھے کو کر لی میں زندگی بھر اٹھانا مصیبت. سب عورتیں ہنس رہی ہیں، بیٹھی ہیں 20 سال 30 سال 40 سال میں کہہ رہی ہیں میرا ہیرو. ہم کہتے بڈھا کھوسٹ. آئندہ آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اسلام کو فالو کریں گے. 10 سال کے بعد آپ کا شوہر پیدا ہوا ہے تو تمہاری غلطی میری غلطی نہیں ہے، یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا. 10 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ میں جو تیر دے رہے تھے وہ جنگ میں میرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، دلہا بھی لڑکا کھڑا ہے. یہ دین ہے. ٹھیک ہے. ام کلثوم کی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کون بچے؟ عبداللہ ایک بیٹا ہوتا ہے. ان کو ہی طاہر اور طیب کہتے ہیں. طاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا، طیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے طاہر رکھا تھا. کہیں آتا ہے اور 2 بیٹے تھے ان کے نام تھے، مگر آتا ہے انہی بیٹے کا نام تھا. ابراہیم ماریہ خوبتیہ سے پیدا ہوئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے بچے ہوئے؟ بیٹیاں کتنی؟ کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا سب سے پہلا کون سا؟ ابو القاسم. قاسم. سب سے چھوٹا کون سا؟ عبداللہ. کتنے بچے؟ آدھا ڈزن بچے. کتنی سال میں ہوئے؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، حسین پری تھی. پھر ان کے بچے اتنے سارے ہوئے اور بڑے ہوئے جب تک انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. اب لوگ جیسے حدیث کی بات کہی نا، سنت کی بھی بات ذرا کر لوں. سنت با نکاح کرنا
ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار. سنت نبی کے اگر دیکھیں تو پہلی بیوی مری نہیں، دوسری بیوی اگر اب کر رہے ہیں تو کر لیں، ضرورت ہے تو اجازت ہے آپ کو، مگر زبان سے نہ بولیں یہ میرے نبی کی سنت ہے. میری نبی کی سنت بول کے نہ بولیں. آپ کو ضرورت ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کو اجازت ملی ہے، جو بھی تمہارے پرابلمس ہیں آپ کو ملی ہے، مگر یہ میرے نبی پہ الزام نہ دیں. کوئی میرے نبی پہ الزام نہ دیں. ٹھیک ہے؟ اجازت عورت کو بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. بیویاں بھی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے، دونوں شوہر انتقال ہو گئے تھے، بچے بھی تھے. میرے نبی نے بچوں کو بھی اپنایا تھا، بیوی کو بھی اپنایا تھا. آج بچوں کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ساری قسمتیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ قسمت ہے. آپ کو گالی ملے گی، یہ قسمت ہے. آپ کو کوئی تھوکے گا، یہ قسمت ہے. آپ کو کوئی عزت دے گا، یہ قسمت ہے. آپ کو بے عزت کرے گا، یہ قسمت ہے. شوہر مر گیا، یہ قسمت ہے. آپ مر گئے، یہ قسمت ہے. ماں مر گئی، قسمت ہے. کوئی بھی مرے تو ڈچیاں مار کے نہیں رونا، چلا کے نہیں رونا، بول بول کے نہیں رونا، آنکھ سے آنسو بہانا. میرے نبی بچوں پہ آنسو بہائے. ہاں، ابراہیم جب مرے تو رو رہے تھے. عبد مناف نے جب دیکھا تو آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ہاں میں رو رہا ہوں، آنسو رحمت ہے. میرے نبی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے دل غم زدہ ہے. کتنے بچے دفنا رہے ہیں، کتنے دفنا رہے ہیں، غم زدہ ہے میرا دل، آنکھ آنسو سے بھرے ہیں. زبان سے یا رب میں کچھ الفاظ نہیں کہوں گا، کچھ کفری الفاظ نہیں کہوں گا. میں راضی کہتے ہیں اگر ہوتا یہ ابراہیم بہت جان کا بچہ تھا، بہت 60 سال کی عمر تھی میرے نبی کی، 60 سال کے تھے میرے نبی جب ابراہیم جب پیدا ہوئے. میرے نبی 60 سال کے تھے. ماریا خوبتیا سے ہوا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نشهد لا اله الا الله والله اکبر. نشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له. نشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا للذي وعدته. الحمدللہ. اگر منہ کھولیں اگر کوئی تو یاد رکھیں منہ کھولتے کھولتے کر کے دیکھو، منہ جیسے کھل رہا ہے خود بخود بند ہوگا. ناک بند کرو، منہ کھولو، ناک بند کرو، آٹومیٹیکلی منہ بند ہو جائے گا، ابلیس چلا جائے گا. کیونکہ منہ سے گھس کے ناک بھی، یہ دونوں آلہ ہے، اس لیے ناک بند کریے گا، منہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ نماز میں بھی لیفٹ ہینڈ لے کے ایسا کریے گا، نماز میں بھی منہ کھولنا نہیں چاہیے. بسم اللہ. ماریا خوبتیا ایک غلام ہے جو آپ کو عطا دیے تھے. آپ بڑی خوبصورت تھی. بیویاں رشک کرتی تھی. یہاں پہ ختم کرتی ہوں، بیویوں بچوں تک آج ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بڑی خوبصورت تھی. بی بی عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اتنی زیادہ خوبصورت تھی ہمیں دیکھی خیرت آتی تھی، اتنی زیادہ ہنسی. مصر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، عربی ہم لوگ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں مصر کے، الحمدللہ بڑی خوبصورت ہیں، حد سے زیادہ خوبصورتی ان میں، نرمی اتنا ان کو دیکھ کے کرتا ہے ان کو اتنا پیار کر دیں، ان کو اتنی خوبصورتی ہوتی ہے. بڑی خوبصورت تھی. آپ کو جب بیٹا ہوتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش. بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، مہندر بچے بھی خوش ہوتے ہیں، مہندر بچے جلتے ہیں، مہندر بھی اپنے بھی خوش ہو کے ایک ہو جائیں، راضی ہو جائیں. شوہر ایک ہی ہے، بیویاں سب سے راضی ہو جائیں. دل میں اگر کدورت کسی کی بھی آئے گی تو بولنا میرے رب نے کیا ہے، چل ہو گیا. جنت میں جب 2 بیویاں ہیں تو یہاں کیا بات ہے. جنت میں بھی 2 بیویاں مردوں کو دے رہے ہیں، 70 حوریں دے رہے ہیں. 70 حوروں کے بیچ میں جو دلہن امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے ایمان والی عورت ہوگی مرد کے اوپر. سمجھ رہے؟ یو ول رول آن دا روف.
اس کے پر حوروں کے پر رولنگ کریں گے ایمان والی عورتیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ماریا خفتیہ کا بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائی کے پاس دیتے ہیں، دائی کے پاس دے دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب میں رہتی تھی 1 سال تک. 1 سال کے بعد یہ مدینہ منورہ سے دور چلی گئی. باغ جو تھے ان کے باغ میں رہتی تھی، بڑی چاہت سے رہتے تھے. الحمدللہ یہ بچہ دائی کو دیے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، موت کی نزا کی حالت ہوتی ہے. تو دائی جو ہوتی ہیں وہ دائی کا شوہر جا کے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہک کے کیا کہتے ہیں سسکنے لگتے ہیں، سسکنے لگتے ہیں، ہک کے سسکنے لگتے ہیں. کیسے؟ نقاب ڈالو بھائی، سب اپنے اپنے پردہ کر لیں. سسکنے لگتے ہیں، ہچکیاں ہو کے جا کے بتاتے اللہ کے نبی بچہ کچھ ہو گئی حالت، آ جائیے. سب جا کے صحابہ ان کو سب کو بلاتے ہیں. خاتون جنت کو بھی بلاتے ہیں. خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتی، سب مل کے آتی ہیں. ہاں ابراہیم کو میرے نبی روتے ہوئے گود میں لیتے ہیں. ہاں نزا کی حالت میں بچہ مر رہا ہے. پہلا بیٹا مر گیا، دوسرا بیٹا مر گیا، بیٹیاں مر گئے. یہاں پہ دیکھو ایسی حالت ہے میرے نبی کی کہ بیٹا لے کے رو رہے ہیں. اس سے پہلے میں عبداللہ کی بات کہوں، جب عبداللہ مر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نبوت ہو کے نبوت اور رسالت آنے کے بعد دوسرا سال یا پہلا سال واللہ عالم مر گئے عبداللہ. تو کہتا ہے ابو لہب دم کٹے میرے نبی، بے اولاد، بانج، یہ سب باتیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کر کے کہا فصلی لربک وانحر ان شانئک ابتر. جو بول رہا ہے وہی ابتر ہے، جو بول رہا ہے وہی دم کٹا ہے، جو بول رہا ہے وہی گنہگار ہے، جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بولیں گے ان کو جواب دے گا. اور نبی کے خلاف جو بھی کریں گے اللہ اس کے خلاف ہوگا. جو بھی نبی کے خلاف دین کریں گے ان کا دشمن اللہ ہو جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قربانیاں دی ہیں، اولاد سے، بچوں سے، خوشیوں سے، ہر چیز سے آپ نے قربانیاں دیے ہوئے ہیں. تو عبداللہ کی موت پہ آپ بہت روئے تھے. پورے مدینے میں مکہ المکرمہ میں آپ کو بہت ذلیل کیا گیا. دم کٹا ابتر محمد، ابتر محمد، ابتر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. اگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی ہے، آپ کو اولاد نہیں ہے، قیامت میں جنت میں دیں گے. آپ دلوں کو چھوٹا نہ کریے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد یہاں پہ یہ بیٹا بھی جا رہا ہے، لے کے رو رہے ہیں. ابراہیم کو دیکھ کے 18 مہینے کے چل پھر رہے تھے، یعنی کہ استنجا بھی کر رہے تھے. آپ لاڈلے بن گئے تھے. آنکھوں کا سب کو خوشی ایسی مل گئی تھی کہ خدیجہ کا بھی انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو گیا ہے نا. ماریا خفتیہ ہیں نا، یہاں پہ کئی بیویاں بھی آ گئی ہیں. تو پھر اس کے بعد فوراً سب لے کے بچے کو، صحابہ لے کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مل کے ماریا کے پاس جاتے ہیں. ماریا خفتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. پھر جا کے روتے ہیں. وہ روتی ہیں، وہ دیکھ کے بچے کو دیکھتی ہے، روتی ہے. ماتم نہیں کیا ہے. میرے نبی بھی روتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماتم نہیں کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں ہائے میرے بچے کا دودھ. ماریا خفتیہ روتی ہے، ہائے میرے بچے کا دودھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے، اس لیے میرا دل جل جاتا ہے اگر کوئی کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں یا حدیث پہ ہوں. جس قرآن کو میرے نبی نے اتنا قربانیاں دیے، کیوں نہیں کہتے میں قرآن و حدیث پہ ہوں؟ کیوں نہیں کہتے میں قرآن و حدیث والی ہوں؟ کیوں نہیں کہتے اس قرآن کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ کیا تم اتنی قربانیاں دے کے اللہ کی عبادت کرو گے؟ کیا تم اتنی قربانیاں دے کر امت کے لیے اپنی خواہش رکھو گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تمہارے پاس نبی ہے ایک، تو تمہارے پاس ملے گی ایک خواہش پوری ہوگی. تم مانگ لو ایک بیٹا. نہیں، مجھے بیٹا نہیں، میری امت چاہیے، مجھے میری امت چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب غصے میں رہے گا، جلال میں رہے گا، وجود میں رہے گا، میری امت کی بخشش کے لیے میں دعا کے لیے رکھ لیا ہوں. ایسے نبی پہ درود ہمیشہ پڑھتے رہو. قیامت کے دن وہ انسان میرے نبی کے قریب ہوگا جو حد سے زیادہ درود پڑھتا رہے گا. تو کہتی ہائے دودھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ماریا
جنت میں 2 دائی ہوگی، تیرے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے 2 دائیاں ہوگی، جب تک دودھ کا عرصہ ہوگا 2 دائیاں دودھ پلائے گی۔ تو جنت میں کہتے ہیں ہائے ابراہیم، اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے اب ابراہیم، باپ ابراہیم کے پہلے پیغام آیا تھا، آپ نے نام رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا تھا اپنے بیٹے کو۔ تو پھر کہتے اگر نبی ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو ابراہیم میرا لاڈلا ہوتا، میرا ابراہیم لاڈلا ہوتا۔ اللہ نے میرے نبی کو سردار ختم الانبیاء بنانا تھا تو آپ نے ان کے بیٹے کو بھی لے لیا، تینوں بیٹوں کو لے لیا، کیونکہ آپ کو نبی بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا مگر ان کی آل ان کے بیٹیوں سے، بیٹیوں کے بچوں سے چلتی رہی۔ عورتوں کو نکاح بار بار تکلیفیں دینے والوں، میرے نبی کا ایک بیٹے سے بھی آل نہیں پھیلی ہے، سارے بیٹیوں سے آل پھیلی ہے، بیٹیوں سے بھی آل پھیلتی ہے، بیٹوں سے بھی آل پھیلتی ہے۔ میرے نبی کا ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ تم جھوٹے ہو، تم فریبی ہو، میں فریبی ہوں، میں جھوٹی ہوں، ہم غدار ہیں۔ میرے نبی کے دین کو دیکھ کر چلو، تب جا کے ان کے پیچھے رہیں گے، ورنہ نہیں رہیں گے۔ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ میرے نبی روئے تھے۔ جو کہتا ہے نا اللہ کا مال اللہ لے لیا، روئیں گے نہیں تو بھی خطا کار ہوں گے۔ رونا ہے مگر منہ سے کچھ کہنا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ سب سے گزارش ہے پلیز ذرا رکیے گا۔ 3 رکعت فرض نماز کے بعد اگر ماہواری بھی ہے لڑکیوں کی، کھانے کی طرف نہیں جائیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے مانگیں گے، پھر ہم جا کے جو اللہ دیا ہے ہم کھائیں گے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میں آپ کو پیغام دوں گی، اب نمبر دے دیجیے گا، نمبر دے کے جائیے گا، میں بک اور پیپر ذرا ارینج کریے گا پلیز۔ تو غسل اور جنازے کا ایک پروگرام بنے گا، انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئندہ کبھی ہے؟ آئندہ کا ڈیٹ کیا ہے؟ 27 ڈیٹ ہے آئندہ کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔